اگر آپ کو اپنے مستقبل کی جھلک دکھائی دے جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ کہانی ہے لن منگ کی، ایک عام سا آدمی جو اپنی بیوی چنجیا کو اتنا دکھ دے چکا تھا کہ وہ طلاق لینے کے لیے تیار ہو چکی تھی، لیکن پھر ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے لینڈو شہر میں، جہاں لن منگ اور چنجیا ایک ٹیکسی میں بیٹھے سول افیئرز بیورو جا رہے ہیں طلاق لینے کے لیے۔ چنجیا کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں گردش کر رہی تھیں، جب لن منگ نے کالج کے دنوں میں اس کا پیچھا کیا، وعدے کیے، خواب دکھائے، لیکن آج چنجیا کے چہرے پر نیل بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں درد اور دل میں ٹوٹا ہوا اعتماد۔ لن منگ جو ابھی حال ہی میں سر پر چوٹ لگنے کے بعد ہوش میں آیا تھا، اپنی بیوی کو دیکھ کر پچھتاوے میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ خود کو تھپڑ مار کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ڈرائیور جو حالات سمجھ چکا تھا نرمی سے کہتا ہے، کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنے آئی ہے، سزا کاٹنے نہیں۔ چنجیا ٹیکسی سے اترتی ہے اور کرایہ ادا کرتی ہے، جبکہ لن منگ ڈرائیور کو ایک عجیب سی وارننگ دیتا ہے، اگلے موڑ پر بائیں مڑنا، سیدھا مت جانا ورنہ گاڑی چل جائے گی۔ ڈرائیور اسے سنجیدہ نہیں لیتا اور سیدھا چل پڑتا ہے، لیکن صرف چند لمحوں بعد ایک کچرے کا ٹرک آتا ہے اور گاڑی ٹکرا جاتی ہے۔ ڈرائیور خوش قسمتی سے بچ جاتا ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے گاڑی میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اب اسے احساس ہوتا ہے لن منگ نے اسے بچایا۔ کیا وہ کوئی فرشتہ تھا؟ وہ خود سے پوچھتا ہے۔ سول افیئرز بیورو میں لن منگ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسے اب مستقبل کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہ حادثہ شاید صرف ایک چوٹ نہیں بلکہ ایک موقع تھا خود کو بدلنے کا۔ چنجیا سکون سے قرضوں کا حساب کرتی ہے، 8,20,000 یوان، جو آدھا آدھا دونوں پر بنتا ہے۔ یوان جو ہے وہ چائنا کی کرنسی ہے، جس طرح پاکستان میں روپیہ ہے وہاں پر یوان ہے۔ اور پھر وہ آخری درخواست کرتی ہے، شوان صرف 4 سال کی ہے، اسے میرے ساتھ رہنے دو، میں التجا کرتی ہوں۔ لن منگ کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب چنجیا نے اپنی بیٹی شوان کی کفالت کے لیے عاجزی سے درخواست کی۔ وہی چنجیا جو کبھی اپنے وقار پر آنچ نہیں آنے دیتی تھی، آج جھک گئی تھی، صرف ایک ماں کی محبت کے لیے۔ لن منگ کے ذہن میں وہ تمام وعدے گردش کرنے لگے جو اس نے شادی کے وقت کیے تھے، سادہ پرامن زندگی کا خواب، ہمیشہ محبت کرنے کا وعدہ، خوشی دینے کی باتیں، لیکن ان سب خوابوں کو اس نے خود توڑ دیا تھا۔ چنجیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آواز میں ٹھہرا ہوا درد۔ میں نے بس اتنا چاہا کہ تم ہم دونوں ماں بیٹی سے اچھا سلوک کرو، کیا یہ اتنا مشکل تھا؟ لن منگ نے اسے گلے لگانا چاہا تو چنجیا پیچھے ہٹ گئی۔ مار کھانے والی بیوی کی عادت بن چکی تھی، معاف کرنا، یہ لفظ اب بے معنی ہو چکا تھا۔ اسی دوران دفتر سے ان کا نمبر پکارا گیا۔ چنجیا تھوڑی دیر کے لیے رکی، شاید دل کے کسی کونے میں اب بھی لن منگ کے لیے نرم گوشہ تھا، لیکن جب اس نے لن منگ کی منتیں سنی، اس کی قسمیں کھانے کا انداز دیکھا، تب بھی وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ تم کبھی نہیں بدل سکتے، میں اب تم پر کبھی اعتماد نہیں کر سکتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لن منگ کے دل میں واقعی کچھ ٹوٹ گیا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ جب دونوں باہر نکلے تو چنجیا کے ہاتھ میں طلاق نامہ تھا، چہرے پر نہ خوشی نہ سکون، بس خالی پن۔ تبھی چنجیا کا بھائی وہاں پہنچا۔ وہ نہ صرف طلاق پر خوش ہوا بلکہ غصے میں آ کر لن منگ کو لات مار کر زمین پر گرا دیا اور کہا، اگر وقت واپس لوٹ سکتا تو میں کبھی بھی اپنی بہن کو تم جیسے انسان سے شادی نہ کرنے دیتا۔ لن منگ نے جب سب کچھ خاموشی سے سہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ سہنے کا مستحق ہے۔ آخر میں صرف اتنا بولا، جیا اس بار میں واقعی بدل جاؤں گا۔ لن منگ کے دل و دماغ میں اب ایک ہی بات تھی، اگر زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے تو پیسہ کمانا ہوگا۔ بیوی سے طلاق، قرضوں کا بوجھ اور زندگی کی طرح حقیقتیں، سب نے اسے ایک نئے سفر پر ڈال دیا۔ اب وہ بے بس نہیں رہا، اسے مستقبل دیکھنے کی صلاحیت حاصل ہو چکی ہے، اور یہی صلاحیت اب اس کا سب سے بڑا ہتھیار بننے والی ہے۔ لن منگ کا موبائل بجا، کال تھی ہونگ یوان فائنینشل سے، جن سے اس نے 8,20,000 یوان قرض لے رکھا تھا۔ بس 3 دن باقی ہیں، تیار ہو؟ یہ سنتے ہی لن منگ نے فیصلہ کیا، اب وقت ہے اس صلاحیت کو استعمال کرنے کا۔ اسی وقت اس نے ایک حیران کن بات کہی، 5 منٹ بعد آپ کے پاس ایک شخص آئے گا، 5 ملین کا قرض مانگے گا، مت دینا ورنہ سب کچھ گنوا بیٹھو گے۔ قرض دینے والا شخص لی ہونگ یوان پہلے تو ہنسا، پھر شرط لگا دی، اگر تم صحیح نکلے تو میں تمہارا قرض 1 لاکھ کم کر دوں گا، غلط نکلے
तो मज़ीद 1 लाख तुम पर वाजिब होगा। लिनमिन ने फ़ौरन शर्त कबूल कर ली, लेकिन एक शर्त के साथ। अगर मैं जीता तो तुम मुझे वो 1 लाख पेशगी दोगे ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। एक खुशलबास बाएतमाद शख्स दाखिल हुआ। ज़ांग चोंग हुई, हैनिंग नेटवर्क कंपनी का नुमाइंदा। इसने वाकई 5 मिलियन युआन का कर्ज मांगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिनमिन ने बताया था। ली होंग युआन के चेहरे पर हैरत छा गई। क्या वाकई लिनमिन सच बोल रहा था? क्या वो मुस्तकबिल देख सकता था? ज़ांग चोंग हुई ने आला शरह सूद की पेशकश की, 3 माह में 6 मिलियन वापसी। लेकिन लिनमिन की बातें जहन में गूंज रही थीं। सब कुछ खो दोगे। लिहाजा हिचकिचाहट के बावजूद ली होंग युआन ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। ज़ोंग चोंग हुई गुस्से में दफ्तर से बाहर चला गया, मगर ली होंग युआन अभी भी तजब्जुब में था। क्या मैं वाकई पागल हो रहा हूँ या ये लड़का सच बोल रहा है? आखिर में वो लिनमिन को वापस कॉल करता है। तुम ठीक थे लड़के, जो तुमने कहा वही हुआ। लिनमिन ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। परेशान ना हो, असल नतीजा कल आएगा। अब देखना यह है क्या ये फ़ैसला वाकई दुरुस्त था या सिर्फ खुशकिस्मती। अगली सुबह एक फ़ोन कॉल आई ली होंग युआन की, और जो लिनमिन ने कल पेशन गोई की थी वो पूरी हो चुकी थी। हैनिंग नेटवर्क पर धमाका खेज स्कैंडल सामने आ चुका था। उनके इन्फ्लुएंसर्स की फ़रोख्त करदा मसनूई प्रोडक्ट्स की वजह से अमवात हुई, कंपनी बंद हो गई और मालिक गिरफ्तार। लिनमिन की एक बात ने ली होंग युआन को करोड़ों के नुकसान से बचा लिया। ली होंग युआन का लहजा बदल चुका था। लिन, अब तू मेरा भाई है। मैं तुझे 1 लाख युआन भेज रहा हूँ और बाकी कर्ज की बात छोड़ो। यह वो लम्हा था जब लिनमिन के नए सफ़र का आगाज़ हुआ। 1 लाख युआन वसूल हुए। फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। इसने सबसे पहले एक चार्जर ख़रीदा, फिर एक छोटा सा किराए का अपार्टमेंट, और फ़ौरन स्टेडियम की तरफ रवाना हो गया। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद होने वाला था मशहूर गुलकार लिन जीवा का पहला कॉन्सर्ट, और लिन मिंग पहले ही जान चुका था सिर्फ 5 मिनट बाद इस गुलकार पर एक ऐसा स्कैंडल फटने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। जैसे ही लिन मिंग ने मुस्तकबिल की झलक देखी, वो हक्का बक्का रह गया। लिन जीवा एक मशहूर गुलकार, अवाम का हीरो, आज उसका करियर तबाही के दहाने पर है। स्कैंडल्स ने ना सिर्फ उसकी साख को मिट्टी में मिला दिया, बल्कि कॉन्सर्ट के टिकट भी हाथों हाथ बिकने की बजाय ज़मीन बोस कीमत पर आ गए। 1000 युआन का दरमियाना टिकट अब सिर्फ 100 युआन में। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, किसी ने उसे निशाना बनाया था। मगर ये सब जानकर लिनमिन सिर्फ एक खामोश तमाशाई नहीं बना रहा, यही मौका था उसकी किस्मत पलटने का। लिनमिन ने फ़ैसला किया कि वो इन सस्ते टिकटों में सरमायाकारी करेगा। उसके पास तकरीबन 970 टिकट ख़रीदने के पैसे थे, लेकिन वो अकेला ये जुआ नहीं खेलना चाहता था। इसने फिर फ़ोन उठाया। भाई ली, कुछ कमाने का मौका है। ली होंग युआन, जो अभी पिछली तबाही से बचा था, फ़ौरन चौकन्ना हो गया। पैसों का? कहाँ आना है? स्टेडियम। और फ़ोन बंद। लोग कतार में मोबाइल पर वीपो चेक कर रहे थे। सुबह 9:20 एक चीख गूंजी। क्या? लिन जीवा ने लड़की से छेड़खानी की है? बस फिर क्या था, गोया बम फट गया। हज़ारों लोग जो कतार में खड़े थे, वीपो पर ट्रेंडिंग पोस्ट देखकर हिल गए। लिन जीवा का शर्मनाक स्कैंडल, लिप सिंकिंग, कम उम्र लड़की से ताल्लुक़, अवामी मकाम पर सिगरेट नोशी। तस्वीरें थीं, सबूत थे, और पूरा इंटरनेट आग बगोला हो गया था। लोग चीख रहे थे, मैंने ये टिकट क्यों ख़रीदा? ये मेरा आइडियल था, लानत है। रेडियो पर सुन लेता इससे बेहतर था। पूरा मजमा मुंतशिर हो गया। जहाँ भी अभी भीड़ थी, अब सन्नाटा था। टिकट काउंटर जहाँ पहले घमंड था, अब हैरत। लिनमिंग खामोशी से ये सब देख रहा था। इसकी पेशेंगोई पूरी हो चुकी थी। तभी ली होंग युआन आ पहुँचा। खुशी खुशी बोला, भाई क्या सरप्राइज़ है? लिंगमिन ने इशारा किया। ये रहे टिकट, ये ख़रीदने हैं। क्या पागल हो गए हो? वो कॉन्सर्ट मनसूख होने वाला है। लिंगमिन मुस्कुराया। ना सिर्फ खुद ख़रीदोगे, बल्कि मेरे साथ दूसरों को भी बेचोगे, क्योंकि अभी जो गिर रहा है कल वही ऊपर जाएगा। ली होंग युआन ने मुंह बनाया। भाई ये तो टॉयलेट से गंद उठाने वाली बात है। लेकिन लिनमिंग ने पुरस्कार अंदाज में कहा, अगर तुमने यह मौका गंवा दिया तो किस्मत फिर दरवाज़ा नहीं खटखटाएगी।
اسکینڈلز کے بعد ٹکٹ خریدنا بیوقوفی لگتی ہے، لیکن لن منگ کے اعتماد کو دیکھ کر وہ ہاں کر دیتا ہے۔ دونوں مل کر تقریباً 6000 ٹکٹ خرید لیتے ہیں، وہ بھی اس وقت جب ہر کوئی کنسرٹ کے منسوخ ہونے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب لوگ سوشل میڈیا پر اسکینڈلز کا پتہ چلتا ہے تو پھر پورا مجمع منتشر ہو جاتا ہے۔ جو لائن کبھی لمبی تھی وہ لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ لن منگ نے لی ہونگ جوان سے کہتا ہے، اب بس کل کا انتظار کرو، تم دیکھو گے کہ قسمت کس کے ساتھ ہے۔ لن منگ کی مالی حالت بد سے بدتر ہو چکی تھی۔ ایک طرف کرایہ، موبائل کا خرچ اور چھوٹے موٹے اخراجات تھے، تو دوسری طرف اس نے تقریباً ساری رقم کنسرٹ کے ٹکٹس میں لگا دی۔ اب اس کی جیب میں صرف 200 یوان بچے تھے۔ وہ بیٹی شوان شوان کے بارے میں سوچتے ہی پشیمان ہو جاتا ہے۔ اسے احساس تھا کہ بطور باپ وہ کبھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکا۔ یہ خیال اس کے دل کو اور زیادہ بوجھل کر دیتا ہے۔ اسی دوران فون بجتا ہے۔ دوسری طرف لی ہونگ جوان تھا، جو بے حد خوش اور پرجوش لگ رہا تھا۔ اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، بھائی تم تو سچ میں کمال کے نکلے۔ آج پورا انٹرنیٹ لن جیوا کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے۔ ساری بری خبریں صاف ہو گئی ہیں اور کنسرٹ اب پہلے سے بھی زیادہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اصل میں گلوکار لن جیوا پر جو الزامات لگے تھے ان کی حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ سوشل میڈیا پر واضح ہو گیا کہ وہ لڑکی اس کی بہن تھی اور سگریٹ نوشی بھی صرف ایک ای سگریٹ کا اشتہار تھا۔ اس وضاحت کے بعد اس کی شہرت آسمان کو چھونے لگی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کل جن ٹکٹس کی قیمت 100 یوان تھی وہ آج ہزاروں یوان میں بکتے نظر آ رہے تھے۔ ٹکٹ آفس کے باہر لوگوں کا ہجوم امڈ آیا اور سب بے تابی سے کنسرٹ کے ٹکٹس ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لی ہونگ جوان کو اپنے کل کے فیصلے پر بہت سخت پچھتاوا ہوا۔ اگر اس نے لن منگ کی بات مان کر زیادہ ٹکٹس خرید لیے ہوتے تو آج کروڑوں کما لیتا، لیکن لن منگ نے اسے دلاسا دیا، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، تمہارے پاس جتنے بھی ٹکٹس ہیں سب قیمتی خزانہ بن چکے ہیں۔ آج رات ہم مل کر اسٹیڈیم کے باہر یہ ٹکٹس بیچیں گے۔ رات 7 بجے کے قریب دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسٹیڈیم پہنچے۔ لن منگ نے قیمت طے کی، ہر ٹکٹ 2000 یوان، نہ کم نہ زیادہ۔ لی ہونگ جوان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کل 100 یوان میں خریدے گئے ٹکٹس آج 20 گنا منافع دے سکتے تھے۔ اسی لمحے اعلان ہوا کہ آفیشیل ٹکٹس ختم ہو گئے ہیں۔ ہجوم میں بے چینی بڑھ گئی اور لن منگ نے موقع دیکھ کر آواز بلند کی، ٹاپ سنگر کا کنسرٹ، داخلہ صرف پہلے آنے والے کے لیے۔ یوں ان کی قسمت بدلنے کا کھیل شروع ہو گیا۔ لائیو کنسرٹ کے ٹکٹ اسکینڈل کے بعد حالات بالکل پلٹ چکے تھے۔ کل وہی ٹکٹ صرف 100 یوان کے مل رہے تھے، لیکن آج اچانک 2000 یوان فی ٹکٹ بلیک میں بکنے لگا۔ لن منگ اور لی ہونگ جوان نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور تقریباً 6000 ٹکٹ بیچ ڈالے۔ نتیجتاً لن منگ کے اکاؤنٹ میں ایک ہی دن میں 19 لاکھ یوان سے زائد جمع ہو گئے۔ یہ وہی لن منگ ہے جس نے ابھی کچھ دن پہلے بیٹی شوان شوان کے لیے 200 یوان بچا رکھے تھے۔ اب اتنی بڑی رقم سامنے آ گئی کہ وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہا۔ لی ہونگ جوان بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہا کہ اگر کل ہی لن منگ کی بات مان لیتا تو آج کے 10 ملین کی بجائے 40 ملین بھی کما سکتا تھا۔ لیکن لن منگ اسے سمجھاتا ہے کہ یہ صرف شروعات ہے، اصل زندگی ابھی بدلنا باقی ہے۔ ٹکٹ بیچنے کے بعد دونوں کے بیچ بھائی چارے جیسا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لی ہونگ جوان کہتا ہے، لن بھائی آپ عام آدمی نہیں ہیں، میں جان گیا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہ کر قسمت بن سکتی ہے۔ ادھر لن منگ کے دل میں ایک اور خواہش جاگتی ہے۔ وہ اپنی سابقہ بیوی چنجیا اور بیٹی شوان شوان کو ایک نئی خوشحال زندگی دینا چاہتا ہے۔ وہ عہد کرتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ انہیں کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ صبح 8 بجے ایک حسین مگر تھکی ہوئی عورت چنجیا لی ہونگ جوان کی مالیاتی کمپنی کے دفتر پہنچتی ہے۔ چہرے پر ہلکے زخم اور آنکھوں میں دکھ چھپا ہوا ہے۔ وہ اپنی تنخواہ سے پھر قرض کی قسط ادا دینے آئی ہے، حالانکہ اب وہ اور لن منگ طلاق یافتہ ہیں۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی افسوس کے ساتھ کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ شخص تم پر ظلم کرتا تھا اور اب تم اس کے قرضے بھی اتار رہی ہو۔ مگر چنجیا اپنے اصولوں پر ڈٹی رہتی ہے۔ اسی دوران کمپنی کا مالک لی ہونگ جوان سامنے آتا ہے۔ وہ چنجیا کو دیکھ کر تعریف کرتا ہے، مگر چنجیا اسے شک بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ لن منگ نے شاید اپنی عزت اور رشتہ بھی بیچ ڈالا ہے۔ یہ سوچ کر وہ تقریباً رو پڑتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر لی ہونگ جوان قرض کا کاغذ 8,20,000 یوان کا IOU اس کے سامنے پھاڑ دیتا ہے۔
اعلان کرتا ہے کہ اب قرض ختم ہو چکا ہے۔ چنجیا سکتے میں رہ جاتی ہے۔ برسوں کی تکلیف اور بوجھ جیسے اچانک ختم ہو گیا۔ پرانے محلے کی ایک انجو کمیونٹی میں لنمنگ بڑے بڑے تھیلے اٹھائے اپنی بیٹی شوان شوان کے گھر کے باہر کھڑا ہے۔ وہ دروازے کے پار سے نرم لہجے میں بولا، بیٹا یہ ڈیڈی ہیں، دروازہ کھولو۔ چھوٹی بچی کی معصوم آواز آئی، نہیں، ممی نے منع کیا ہے کہ شوان شوان کسی کے لیے دروازہ نہ کھولے۔ لنمنگ نے پیار سے سمجھایا کہ وہ شوان شوان کے لیے کھلونے اور فرائیڈ چکن برگر لایا ہے جو اس کا پسندیدہ تھا۔ بچی کی آواز میں لمحے بھر کو خوشی چھلک گئی، لیکن فوراً بجھ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، ممی نے کہا تھا وہی کال کروں۔ وہ خود ڈیڈی کو فون کرنے کی ہمت نہیں کرتی، کہیں آپ ناراض ہو کر مجھے مار نہ دیں۔ دروازے کی جھریوں سے اپنی دبلی پتلی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر لنمنگ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا ڈیڈی یہیں رہیں گے جب تک ممی واپس نہیں آتی۔ ڈیڈی یہیں کھڑے رہیں گے۔ تمہیں دیکھ کر ڈیڈی کو کبھی تھکن نہیں ہوگی۔ اسی دوران سامنے والے فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ 70 سالہ دادی وانگ باہر نکلی۔ وہ اکثر شوان شوان اور اس کی ماں چنجیا کا خیال رکھتی تھیں۔ ان کی محبت اور فکر نے لنمنگ کے دل کو اور بھی بھر دیا، اور وہ آبدیدہ ہو کر بولا، دادی وانگ۔ جب لنمنگ نے دادی وانگ کو دادی کہہ کر پکارا تو وہ چونک گئیں۔ ماضی میں وہ ہمیشہ انہیں بوڑھی عورت کہہ کر تہزیق کرتا تھا اور کئی بار دروازہ توڑنے تک آ گیا تھا۔ دادی وانگ غصے سے بولی، کیا دوبارہ شوان شوان کو بہلا پھسلا کر اندر گھسنا چاہتے ہو؟ جیا کے نہ ہونے پر پیسے چرا لو گے؟ انہوں نے کڑوی باتوں سے لنمنگ کو آئینہ دکھایا۔ جیا خود 4000 یوان سے بھی کم کماتی ہے، سارا دن محنت کرتی ہے، بیٹی کو بھی پالتی ہے اور تمہارے قرضے بھی چکاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ تم نے اپنی بیوی کو کئی بار ہسپتال پہنچایا، اپنی بچی پر بھی ظلم کیا۔ یہ تمہاری بیٹی ہے یا تمہارے غصے کا شکار؟ تمہاری بیٹی کی ساری عمر معصومیت تم نے خوف میں بدل دی۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آخر میں وہ اتنی بھپری کہ لاٹھی اٹھا کر لنمنگ کو مارنے ہی والی تھیں، لیکن اسی لمحے اندر سے شوان شوان کی معصوم صدا آئی، دادی میرے ڈیڈی کو مت مارو۔ یہ سن کر دادی وانگ کی آنکھیں باہر آئیں۔ انہوں نے لاٹھی نیچے رکھ دی۔ وہ تلخی سے بولی، اب بھی یہ بچی تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ لنمنگ، کبھی اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تم نے اس ماں بیٹی کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگیں تو لنمنگ نے کپ کپاتی آواز میں کہا، دادی وانگ، یہ لیجئے وہ 1000 یوان جو میں آپ کا مقروض تھا، اور یہ ڈبہ بند کھانے اور دودھ، انہیں دادا سونگ کے لیے میرے تحفہ سمجھ لیجئے۔ دادی وانگ چند لمحے حیران کھڑی رہیں۔ یہ وہی شخص تھا جو برسوں تک قرض واپس کرنے کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ الٹا بار بار پیسے مانگتا تھا۔ آج اچانک یہ تبدیلی کیسے؟ لنمنگ نے جب دادی وانگ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تو وہ گھبرا گئیں۔ برسوں سے انہوں نے اس شخص کو خود غرض، سخت دل اور بگڑا ہوا ہی پایا تھا، مگر آج اس کے الفاظ اور آنکھوں میں ایک سچائی جھلک رہی تھی۔ لنمنگ نے کہا، دادی وانگ، میں جانور سے بھی بدتر ہو گیا تھا، مگر آپ اور دادا سونگ نے جیا اور شوان شوان کا خیال رکھا۔ یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں بدل چکا ہوں، اب جیا اور شوان شوان کو خوش رکھوں گا اور آپ دونوں کو اپنے والدین کی طرح عزت دوں گا۔ یہ سن کر دادی وانگ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے گھٹنے پر لگی گرد جھاڑی اور کہا، دریا کتنا ہی گہرا ہو لوٹنے والا کنارہ پا لیتا ہے۔ بیٹا تم اب بھی صرف 30 سال کے ہو، تمہارے پاس وقت ہے۔ اگر سچ مچ بدل گئے ہو تو یہ تمہارے اور سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔ وہ پھر بھی پیسے اور سامان نہ لی اور اپنے گھر لوٹ گئیں، لیکن دل ہی دل میں ان کا رویہ نرم پڑ چکا تھا۔ لنمنگ نے آدھے گھنٹے سے زیادہ شوان شوان کے ساتھ باتیں کی، کبھی کہانیاں سنائیں، کبھی شرارت کی، اور ننھی بچی ہنستے ہنستے خوشی سے کھل اٹھی۔ دادی وانگ اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے چھپ کر یہ سب سنتی رہیں۔ ان کے دل میں پہلی بار یہ یقین جاگا کہ شاید لنمنگ واقعی بدل گیا ہے۔ اچانک گلی میں اونچی ایڑیوں کی جانی پہچانی چھاپ سنائی دی۔ لنمنگ نے سر اٹھایا تو وہی جوتے نظر آئے جو کبھی اس کی بیوی جیا بہت شوق سے پہنا کرتی تھی۔ شادی کے بعد حالات نے اس کی پسند چھین لی تھی، لیکن اب وہ آ چکی تھی۔ جیا، اس کی سرد آواز نے لمحے میں لنمنگ کے خواب توڑ دیے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ لنمنگ نے لمبی سانس لی، پھر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہیلو، میرا نام لنمنگ ہے۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اگلے ایپیسوڈ کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔